کیونکہ ہمارے نزدیک اصل کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے، جو اللہ نے کہا ہے وہ کریں گے، جو اللہ نے کہا ہے روکا ہے جس سے ہم اس سے رک جائیں گے، جس چیز کی اجازت دی ہے وہ کام اتنا ہی ہوگا۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کافروں کو، مشرکوں کو مسلمانوں پر مسلط کر دیتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، ان منافقین کو، ان کافروں کو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تم پر مسلط کر دے۔ یعنی مسلمان اگر مغلوب ہوتے ہیں، کافر اگر غالب آتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ ہوتا کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب بھی انہوں نے دیا کہ اس کی 3 چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ یا تو یہ اللہ کی طرف سے بعض اوقات امتحان ہوتا ہے، جیسے انبیاء تھے پرانے انبیاء کے ادوار میں، یا بعض اوقات جو جنگ کرنے والے، جہاد کرنے والے یا مومنین جو رہ رہے ہوتے ہیں، ان کی غلطیاں اور گناہ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو اس چکی سے گزارنا ضروری ہوتا ہے، امتحان کی چکی سے گزارنا ضروری ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے تیسری وجہ آتی ہے کہ ان کے تھوڑے سے جب جھٹکے لگیں گے، جب دھکے کھائیں گے، جب 4 ڈنڈے پڑیں گے تو تھوڑا سدھرنے کا انسان کو موقع بھی ملتا ہے اور گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ کسی بھی صورت میں کسی بھی مومن کو دوسرے مومن کے قتل کی اجازت نہیں ہے، بلکہ مومن کو اپنے دوسرے مسلمان مومن بھائی کی حفاظت کا حکم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 88 نمبر آیت ہے سورۃ النساء۔ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ، بس کیا ہو گیا تم لوگوں کو، ما لکم کیا ہو گیا تم لوگوں کو، فی المنافقین منافقین کے متعلق، فئتین 2 گروہوں میں تم تقسیم ہو گئے ہو۔ مومنین تم 2 گروہوں میں منافقین کے متعلق کیوں تقسیم ہو گئے ہو؟ واللہ اور اللہ تعالیٰ ارکسہم اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے منہ کے بل پیچھے گھما دیا ہے، پلٹا دیا ہے، بما کسبو ان کے اعمال کی وجہ سے، جو انہوں نے کمایا، جو انہوں نے اعمال کیا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منہ کے بل پیچھے کر دیا ہے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم ارادہ رکھتے ہو، کیا تم یہ چاہتے ہو، تمہاری یہ خواہش ہے کہ تم ہدایت دو ان لوگوں کو، من اضل اللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا ہے۔ اور قاعدہ سن لو، اللہ تعالیٰ کا قانون سن لو، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا تو ہرگز آپ نہیں پائیں گے اس آدمی کے لیے کوئی بھی راستہ۔ یہ بات کل بھی ہماری گفتگو میں ان آیات میں جو پیچھے گزری ہے ہم نے پڑھی تھی، منافقین کا طرز عمل، وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، جس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود بھی جہاد سے پیچھے رہتے ہیں اور لوگ جہاد سے دور رکھنا چاہتے ہیں۔ پھر ان کی کچھ نفسیات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، یہ لوگ وہ ہیں جو کبھی کوئی مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جائے، مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہو جائے، اس کے متعلق ان کا کیا نظریہ ہے، مسلمانوں کو کوئی جنگ میں نقصان ہو جائے، کوئی مدینہ میں کوئی شہر میں کوئی نقصان ہو جائے، اس کے متعلق ان کی کیا نظریات رہتے ہیں۔ اس کے بعد مومنین کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ احکامات اللہ تعالیٰ نے جہاد کے تعلق سے دیے، اور پھر منافقین کے طرز عمل کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو کا دوبارہ آغاز کیا اس مقام پہ، جس کا ترجمہ آیت کا ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اس آیت میں مومنوں کو خطاب ہے، اہل اسلام کو خطاب ہے کہ تم منافقین کے متعلق 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے ہو۔ 2 گروہوں میں ایسے تقسیم ہو گئے، خاص طور پر جب یہ احد سے واپس پلٹے تھے، میدان احد میں آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ سے یہ لوگ نکلے تو 1000 تھے اور 300 کے قریب واپس آ گئے، جن میں اکثریت منافقین کی تھی، کچھ اہل ایمان بھی ان کی باتوں میں آ گئے۔ بعد میں مسلمانوں کا، مومنین کا اختلاف ہوا کہ ان کے متعلق کیا حکم ہونا چاہیے، ان کو مسلمان مانے، کافر مانے، ان کے خلاف کوئی جنگ ہونی چاہیے، ان کے خلاف کوئی کارروائی ہونی چاہیے۔ یہ 2 چیزیں مسلمانوں کی سامنے آئیں۔ تو پہلے مسئلے میں تو اللہ تعالیٰ نے رد فرمایا کہ تم 2 گروہوں میں تقسیم ہوئے کیسے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اعمال کی، ان کی خباثت کی، ان کی نفاق کی، ان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے تو واپس پلٹا دیا تھا۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے ان کو منہ کے بل واپس کر دیا، کفر میں بھی واپس چلے گئے۔ اور اس سے اہل علم نے ان کے کافر ہونے کا بھی استدلال اس آیت سے بھی لیا، دیگر آیت میں صراحت بھی ہے منافقین کے کافر ہونے کی۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، تم اس آدمی کو ہدایت دینا چاہتے ہو جس کو اللہ نے گمراہ کیا۔ اس میں ان اہل ایمان کے اصول کا یا ان کے نظریے کا رد ہے جو ان کو ایک ظاہری مسلمان سمجھ کے حقیقی مسلمان باور کروا رہے تھے۔
یعنی یہ کافر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے موقف کی تائید کی ہے کہ جو ان کو کافر سمجھتے ہیں، ان کو کافر ہی سمجھا جائے، ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے۔ یہ پہلا ایک نظریہ جو ایک اختلاف تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے حل کیا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی آدمی اگر دلیل کی بنیاد پر اہل ایمان میں سے اور کسی مسئلے میں، شرعی مسئلے میں دلیل کی بنیاد پر کوئی مسئلہ اخذ کرتا ہے اور دو علماء کا، دو ائمہ کا، پرانے مجتہدین کا، بڑے بڑے کبار جو علماء ہیں ان کا اگر اختلاف ہو، ایک کے پاس کمزور دلیل ہے اور انتہائی کمزور ہے تو ان کا رد کیا جا سکتا ہے، اور اس انداز میں رد درست ہے۔ اگر دونوں کے پاس دلیل مضبوط ہے، دونوں کی دلیل مضبوط ہے، دلیل اللہ اور اس کے رسول کا فرمان دونوں کے پاس ہے اور مضبوط ہے، استدلال مضبوط ہے، تو پھر تھوڑا سا دونوں کے معاملے میں ہمیں بھی ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے، اور وہ تو اہل علم ہے، وہ اپنے جہاں اختلاف مضبوط ہو، قوی ہو، تو وہاں وہ اپنا ہاتھ ویسے ہی ہلکا رکھتے ہیں، لیکن جہاں دلیل ضعیف ہو وہاں پر انکار بھی اسی اعتبار سے، ضعیف کا انکار بھی اسی اعتبار سے ہوتا ہے کہ انداز اپنانا چاہیے ہمیں بھی اللہ اور اس کے، کیونکہ ہمارے نزدیک اصل کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے، جو اللہ نے کہا ہے وہ کریں گے، جو اللہ نے کہا ہے روکا ہے جس سے ہم اس سے رک جائیں گے، جس چیز کی اجازت دی ہے وہ کام اتنا ہی ہوگا۔ یہ ہو گئی پہلی بات کہ ان کو کافر سمجھا جائے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کیوں نہیں دینی ہے نا، کہ تم اس کو ہدایت دینا چاہتے، اس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، ان کو کیوں اللہ نے گمراہ کیا؟ اور جو جس کو اللہ گمراہ کر دے، جس کے دلوں پہ اللہ مہر لگا دے، ایسا کیوں ہے؟ یہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ انسان صرف کافر نہیں ہوتا، کافر کے ساتھ اس کے اندر مزید کفر کی خباثتیں، گندگیاں شامل ہوتی ہیں، تب اس کے اوپر مہر لگتی ہے، اور وہ مزید جو خباثت ہے، مزید جو گندگی ہے، اس کا ذکر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، یہ لوگ چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ لَوْ تَكْفُرُونَ، کہ تم بھی، کاش کہ تم بھی کفر کرو، تم بھی کافر ہو جاؤ۔ ان کی منافقین کی خواہش ہے تم اہل ایمان کے متعلق کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، کما کفروا، جس طرح کہ ان لوگوں نے کفر کیا، فتکونون سواء، پھر اس صورت میں تم سب ہو جاؤ گے برابر۔ میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں، تقریباً میری کلاسز میں آپ یہ اکثر جملہ سنتے ہوں گے کہ انسان جیسا خود ہوتا ہے وہ چاہتا ہے پورے معاشرے کو ویسا کر دے، نیک ہے تو وہ نیک بنانا چاہتا ہے، برا ہے تو وہ برا بنانا چاہتا ہے۔ یہ خود اس طرح کے ہیں، کافر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ سب کو کافر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بتایا کہ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، ان میں سے کسی کو بھی اولیاء، ولی کی جمع ہے دوست، مت بنانا۔ دوستی ہوتی ہے محبت کے بعد، دوستی ہوتی ہے محبت کی فرع، اس کو کہا جاتا ہے دوستی کو، تو محبت بھی نہیں ہوگی، دوستی بھی نہیں ہوگی۔ اور اہل علم نے ایک اصولی قاعدے کے تحت الامر بشیء نہی عن ضدہ، یہ ایک اصولی قاعدہ ہے، عربی زبان کا بھی ہے، اصول کا بھی ہے استدلال میں، کہ اگر کسی چیز کا حکم دیا جائے تو اس کے الٹ چیز کی نفی بھی ہوتی ہے، اور اگر کسی چیز سے روکا جائے تو اس کے الٹ چیز کا حکم بھی ہوتا ہے۔ یہاں میں ان کی دوستی سے روکا گیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے الٹ چیز کیا ہے؟ کہ ان سے دشمنی رکھنی ہے، اس کا حکم ہے، گویا کہ اس کے اندر ضمناً ان سے دشمنی رکھنے کا حکم ہے۔ کب تک؟ حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، جب تک یہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں۔ یہ مدینہ کے منافق ہیں، ان کی ہجرت دو طرح کی ہے، جس کو امام رازی نے اس مسئلے کو سلجھائی۔ یہ آیت میرے، یعنی یہ ٹکڑا مجھے بھی کافی دفعہ اس کو پڑھایا، وہ حل مزہ نہیں آ رہا تھا کسی تفسیر سے کہ مسئلہ کچھ سمجھ میں آ جائے، کچھ سلجھ میں۔ منافق مدینہ میں رہتے ہیں، انہوں نے کہاں ہجرت کرنی ہے؟ امام رازی کی تفسیر میں اس کو ذکر کیا گیا ہے کہ ہجرت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے ہجرت اپنے وطن کو چھوڑ دینا، اپنے اس کفر والے علاقے کو چھوڑ دینا، وہ بھی اگر ان کے پاس ہے، مدینہ کے کہیں آس پاس یہودیوں کے علاقے میں رہتے ہیں تو وہاں سے اس طرف آ جائیں۔ اور دوسرا ہے کفر کے اعمال سے ہجرت کرنا، کفری اعمال کو ترک کر دینا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے لیے کفری اعمال کو ترک کر دیں، تب تک تم نے ان کو اپنا دوست نہیں بنانا، تب تک ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا، جب تک یہ کفر کو چھوڑ کے واپس اسلام میں نہ آ جائے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ اعراض کرتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں اس نصیحت کے بعد، اس پر اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ کوئی انسان اگر کفر کرتا ہے، اس نقطے، اسی جملے پر فَإِن تَوَلَّوْا، کوئی انسان اگر کفر کرتا ہے، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ اور کفر کے مستلزمات، جو کفر کی بنیاد پر، کافر ہونے کی بنیاد پر اس کے اوپر دیگر چیزیں مرتب ہوتی ہیں، کوئی سزا اگر حاکم نے دینی ہے ارتداد کی، دیگر چیزیں، وہ ساری کی ساری تثبت کے بعد ہوں گی۔ تثبت کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس کو اس کے کفر کی نشاندہی کی جائے کہ جو تم نے کیا ہے تم اسے سمجھتے ہو کفر ہے، یہ سمجھا جائے کہ جاہل تو نہیں تھا۔ اگر وہ مانتا ہے کہ ہاں یہ کفر ہے پھر بھی میں کر رہا ہوں، اللہ کو جو بگاڑنا ہے بگاڑ لے، جیسے آج کل اب معاشرے میں، ہمارے ملک میں یہ فضا عام ہو گئی ہے،
تو جب وہ اس حد درجے تک گر جائے گا کہ اس کو یقین ہو جائے تو فخذوہم، اب ان کو پکڑو، ان منافقین کو اپنے درمیان پکڑو، وقتلوہم، اور ان کو قتل کرو، حیث وجدتموہم، جہاں بھی تم ان کو پاؤ، ولا تتخذوا منہم، اور نہ بناؤ ان میں سے تم کسی ایک کو بھی ولیًا، اپنا دوست، ولا نصیرا، نہ ہی مددگار، نہ یہ تمہاری میٹنگز میں شریک ہوں، نہ تمہارے رازوں سے واقف ہوں، اور نہ ہی جنگ میں کسی ایسے مقابلے میں تمہارے مددگار کے طور پر تمہارے ساتھ آ کر کھڑے ہو۔ ان کو قتل کرنا ہے جہاں بھی تم ان کو پاؤ۔ تو کیا منافقین کو مسلمانوں کی طرف سے قتل کیا گیا؟ کوئی تاریخ میں ایسا ریکارڈ ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا۔ 2 آیات ہیں قرآن مجید میں، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے بھی جہاد کریں، منافقین کے خلاف بھی جہاد کریں۔ اور جہاد اصل جو اس کا معنی ہے وہ تو لڑائی قتال جس میں قتل ہے، لیکن ایسا ملتا نہیں۔ اس کا معنی ہے کہ اس آیت کا معنی یہ نہیں ہے جس طرح ہم سمجھ رہے ہیں۔ ایک تو ان کو ڈرانا ہے، منافقین کو جب ایسی آیت پتہ چلے کہ ہمارے متعلق نازل ہوئی ہے تو انسان ویسے خوف اور رعب اور دبدبے میں آ جاتا ہے، کیونکہ اسلام کا غلبہ تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے خلاف جہاد جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ بالسیف ہو، تلوار کے ساتھ ہو، ان کو قتل کیا جائے، قتال ہو، لڑائی ہو۔ ان کے ساتھ جہاد یہ ہے کہ ان کے ضرر اور نقصان کو اسلام سے ہٹایا جائے، روکا جائے، اسلام کے قریب یہ اسلام آ کر اسلام کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ تو یہ ساری صورتیں اہل علم نے ذکر کی ہیں۔ تو ان کو قتل کرنا ہے، ان کو پکڑنا ہے، ان کو مارنا ہے، یہ ان کے لیے آرڈر اللہ تعالیٰ نے دے دیا ان منافقین کے متعلق۔ لیکن منافقین کی 3 کیٹیگریز اب اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں اگلی آیات کے اندر۔ ہیں یہ کافر، یہ اوپر مسئلہ حل ہو گیا۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا جو آج ہم نے پڑھی کہ ہیں یہ کافر، جو مسلمانوں کا آپس کا اختلاف تھا، کافر ہیں مسلمان ہیں ایک کافر۔ ان کو قتل کرنا ہے نہیں کرنا، مارنا ہے نہیں مارنا، جی قتل کرنا ہے جب یہ والی شکل ہو جو آپ نے اس آیت میں پڑھی۔ آگے 2 ان کے اور گروہ ذکر ہو رہے ہیں کہ جن کو قتل نہیں کرنا۔ الا الذین یصلون، البتہ وہ لوگ جو انتساب رکھتے ہیں، ملے ہوئے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، نسبت ہے، معاہدہ ہے، الی قوم بینکم وبینہم میثاق، ایسی قوم کے ساتھ کہ تمہارے اور اس قوم کے درمیان معاہدہ ہے۔ ان منافقین کا تعلق ہے، ان کی کوئی ان سے یا ان کے ساتھ نسبت ہے، رشتہ داری ہے، یا ان کا ان کے ساتھ معاہدہ ہے جن کا تمہارے ساتھ معاہدہ ہے کہ لڑائی نہیں ہوگی۔ بنو قریظہ تھے جن کے ساتھ مسلمانوں کا ایک معاہدہ تھا۔ اگر تمہارا جن کے ساتھ معاہدہ ہے اور ان منافقین کا تعلق ان کے ساتھ ہے تو ان کو پھر نہیں قتل کرنا، ان کو قتل نہیں کرنا جہاں بھی وہ ملے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمانوں نے معاہدے کی پاسداری کرنی ہے۔ معاہدہ توڑنا یہ ایمان کے بالکل خلاف ہے، چاہے اس میں ادھر نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو۔ ہمارا ایسی قوم سے، حالانکہ وہ کافر قوم ہے جس سے تمہارا معاہدہ ہے، اور اس منافق کا اس قوم کے ساتھ تعلق ہے، تم نے اس کو قتل نہیں کرنا اس معاہدے کی وجہ سے۔ جیسے بنو قریظہ کی میں نے مثال دی یہودیوں کی۔ او جاؤکم، یا یہ لوگ آئے ہیں تمہارے پاس، حسرت صدورہم، ان کے دل محصور ہے، تنگ ہے، دلوں میں مسئلہ ہے کہ ان یقاتلوکم، کہ یہ منافقین تمہارے ساتھ قتال کریں، او یقاتلوا قومہم، یا اپنی قوم کے ساتھ، اپنی قوم کے خلاف قتال کریں۔ نہ یہ تمہارے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں اور نہ تمہارے خلاف لڑنا چاہتے ہیں، نہ اپنی قوم کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں، تمہارے ساتھ مل کر اپنی قوم والوں کے خلاف سلامتی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے۔ اس میں بعض اہل علم نے، جو صحیح بخاری میں اس کے لیے الفاظ موجود ہیں، کہ کچھ مسلمان جو مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے مسلمان ہو گئے تھے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، تو وہ ہجرت کے بعد انہوں نے ہجرت نہیں کی، پھر وہاں کا ماحول دیکھ کر، مشرکین کا ماحول دیکھ کر واپس ان کے ساتھ مل گئے۔ خاموشی کے مسلمان تھے یا ظاہری مسلمان تھے لیکن واپس مل گئے۔ بدر میں ان کو زبردستی لایا گیا، وہ نہیں چاہتے تھے لڑنا اور وہ شریک بھی نہیں ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے بعض لوگوں کو قتل کرنے سے خاص طور پر منع کیا تھا، حالانکہ پہلے وہ مسلمان رہے، بعد میں وہ کافر بھی بن گئے۔ اب ان میں ایک نام جو ذکر کیا گیا صحیح بخاری کی روایت میں، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ وہ اسلام تو بعد میں لے آئے تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر ان کے لیے قتل کرنے سے منع فرمایا تھا، قیدی ہو گئے تھے، اور جب ان کے فدیے کی باری آئی تھی، جو ہم سورہ توبہ میں پڑھیں گے، جو اہل بدر کا فدیہ دینا تھا قیدیوں کا، تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ میرے اوپر ہے، یہ میرے چچا ہیں، میں ان کا فدیہ ادا کروں گا، جو کہ ایک طرح سے صحابہ نے ویسے ہی معاملہ درگزر کروا دیا تھا۔ تو ایسے لوگ اگر آ جائیں، کوئی ایسی کیفیت ہو کہ نہ وہ ادھر کے ہیں نہ وہ ادھر کے ہیں، منافقین میں بھی کچھ ایسے ہیں کہ وہ بنو قریظہ کے اگر ساتھ ہیں، کسی کے ساتھ معاہدہ ہے یا اپنی قوم کے ساتھ ہیں، وہ نہ تمہارے خلاف لڑنا چاہتے ہیں اور نہ
تمہارے ساتھ مل کر لڑنا چاہتے ہیں، وہ امن پسندانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ان کو بھی نہ چھوڑا جائے۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان کو بھی نہ چھوڑا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکمت کی بات سمجھائی کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو مسلط کر دیتا تم پر، اور یہ تم سے ہی تمہارے خلاف ہی قتال کرتے۔ بات کو تھوڑا سا گہرائی کے ساتھ سمجھو، تم نے اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی کی، تم نے ان کے خلاف کوئی مزاحمت کی، یہ تمہارا ابھی تو یہ ہے نہ ادھر کے نہ ادھر کے، تو تمہارے مفاد میں ہے، تمہاری کارروائی سے تمہارے مخالف ہو جائیں گے۔ اگر اللہ چاہے تو ان کو تم پر تمہارے خلاف مسلط کر دے، یہ تمہارے خلاف لڑنے کے لیے آ جائے، لہٰذا ان کو چھیڑو نہیں۔ نمبر ایک بات تو یہ ہے۔ نمبر دو بات جو اس آیت کے ٹکڑے سے سمجھ میں آتی ہے، جو امام قرطبی نے بھی اپنی تفسیر میں ذکر کی ہے، کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کافروں کو، مشرکوں کو مسلمانوں پر مسلط کر دیتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، ان منافقین کو، ان کافروں کو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تم پر مسلط کر دے۔ یعنی مسلمان اگر مغلوب ہوتے ہیں، کافر اگر غالب آتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ ہوتا کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب بھی انہوں نے دیا کہ اس کی تین چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ یا تو یہ اللہ کی طرف سے بعض اوقات امتحان ہوتا ہے، جیسے انبیاء تھے پرانے انبیاء کے ادوار میں، یا بعض اوقات جو جنگ کرنے والے، جہاد کرنے والے یا مومنین جو رہ رہے ہوتے ہیں، ان کی غلطیاں اور گناہ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو اس چکی سے گزارنا ضروری ہوتا ہے، امتحان کی چکی سے گزارنا ضروری ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے تیسری وجہ آتی ہے کہ ان کے تھوڑے سے جب جھٹکے لگیں گے، جب دھکے کھائیں گے، جب چار ڈنڈے پڑیں گے، تو تھوڑا سدھرنے کا انسان کو موقع بھی ملتا ہے اور گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں اس کے ذریعے سے۔ اس میں بھی مغلوب ہونے میں بھی ایک طرح کا مسلمانوں کا ہی فائدہ، آخری اخروی فائدہ ہے، اگر یہ اللہ کے دین سے منحرف ہوتے ہیں۔ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ، اب یہ دو لوگ جو ہیں جن کا ذکر اس آیت میں ہوا ہے کہ جن کا تعلق کسی معاہدے والی قوم سے، یا وہ چاہتے ہی نہیں نہ تمہارے ساتھ لڑنا نہ تمہارے خلاف لڑنا، فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ، پس اگر وہ اعتزال کرتے ہیں، الگ رہتے ہیں، الگ تھلگ رہتے ہیں تم سے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور وہ تمہارے خلاف قتال نہیں کرتے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف سلامتی کا پیغام بھیجتے ہیں، نہ لڑتے ہیں بلکہ وہ سلامتی کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی راستہ اب نہیں بنایا کہ تم ان کے خلاف کوئی کارروائی کرو۔ میرے جذبات، ایمانی جذبات کیا کس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی ہو؟ اللہ کا حکم کس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی؟ اس لیے مسلمان کے ایمانی جذبات بھی، ویسے تو خواہشات والے جذبات تو ویسے ہی انسان کو تباہ کر دیتے ہیں، ایمانی جذبات بھی شریعت کے تابع ہونے چاہیے، جذبات سے فیصلے شرعی۔ آگے تو یہ تو اب آیات آئیں گی، آج ہی انشاءاللہ امید ہم پڑھ لیں گے، تو ایمانی جذبات جو ہے وہ بھی انسان کو کنٹرول میں رکھنے پڑتے ہیں، اس میں بھی شرعی احکامات کو آگے بڑھنا ہے، رکنا ہے، پیچھے ہٹنا ہے، کرنا ہے، نہیں کرنا، یہ سب حکم الہی ہے، میری خواہش نہیں ہے، کیونکہ ایمان لانے کے بعد حکم الہی چلتا ہے، ایمان لانے کے بعد میرے جذبات نہیں چلتے۔ اور شیطان جو مومن کے ساتھ کھیلتا ہے، سب سے زیادہ مومن کے ساتھ وہ جذبات سے کھیلتا ہے، اس کے جذبات جیسے ہی بھڑکتے ہیں، جتنا گمراہ، جس کو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے شبہات سے تعبیر کیے، شبہات سارے جذبات سے ابھرتے ہیں، جو وہ جذبات سے آپ کے جتنا جذبہ بڑھے گا اتنا شیطان کا مدخل، شیطان کو گھسنے کا، اور جتنا آپ اپنے جذبات کو شریعت کے تابع کر دیں گے، آپ کو کوئی نکما کہے، آپ کو کوئی خسی کہے، آپ کو مختلف القابات لوگ دینے والے دیتے رہیں گے، لیکن جذبات جو ہیں وہ شریعت کے تابع ہوں گے، حکم الہی کے تابع ہوں گے، آگے بڑھنا ہے حکم الہی، پیچھے ہٹنا ہے حکم الہی، اللہ نے جیسا کہا ہے ویسے کرنا ہے۔ اس کے بعد جو تیسری قوم ہے، ستجدون آخرین، تم عنقریب پاؤ گے کچھ اور لوگوں کو، دوسروں کو، ان منافقین میں سے، یریدون، جو یہ ارادہ رکھتے ہیں، جن کی چاہتے ہوتی ہیں کہ یأمنوکم، وہ تم سے بھی امن میں رہیں، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُ، اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ منافق ہیں، تمہارے ساتھ بھی ساتھ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جا کر ان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہاں بھی شرک کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر تمہارے ساتھ اسلام کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، تم سے تمہارے فائدے سمیٹ رہے ہوتے ہیں اسلام والے، اور وہاں سے ان کی مدد اور ان کی ہمدردیاں سمیٹ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، جب کبھی بھی ان کو فتنے کی طرف پلٹایا جاتا ہے تو اس میں اوندھے منہ چلے جاتے ہیں۔ فتنے کے دو معنی کئی اہل تفسیر نے ذکر کی یہاں پر، فتنہ تو ویسے آزمائش کے معنی میں، اس سے مراد یہاں پر شرک بھی ہے اور قتال بھی ہے، کہ جب کبھی ان کو شرک کی طرف بلایا جاتا ہے، اپنی قوم کی طرف جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں شرک کرو، تو ارکسوا فیہا، وہاں بھی اندھے منہ شرک کر رہے ہیں، منہ پلٹا کے شرک کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔
یا کبھی ان کو قتال کی طرف بلایا جاتا ہے، جہاد کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آؤ اب لڑو ہمارے ساتھ مل کر، تو ارک صوفیہ منہ پھیر کر واپس پلٹ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ دونوں معنی اہل تفسیر نے اس مقام پر ذکر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اب آگے قاعدہ ذکر کیا، فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، یہ اگر تم سے اعتزال نہیں کرتے، تنہائی اختیار، جدا نہیں ہوتے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، یہ لم کے اوپر عطف ہے، اور نہ ہی وہ تم پر سلامتی کا پیغام بھیجتے ہیں، کوئی سلم و سلامتی نہیں ہے ان کی طرف سے، تمہیں سازش ہے ان کی، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور نہ ہی اپنے ہاتھوں کو تمہارے خلاف چلنے سے روک کے رکھتے ہیں، ان کے ہاتھ بھی چل رہے ہیں، کوئی سلامتی کا پیغام بھی نہیں ہے، تمہارے خلاف سازشوں میں مگن ہے، تو فخذوہم، ان کو پکڑو، وقتلوہم، ان کو قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں بھی تم ان کو پا رہے ہو، یہ جہاں بھی نظر آئے ان کو پکڑ لو، وَأُولَٰئِکُمْ، اور یہی وہ لوگ ہیں، جعلنا لکم، کہ ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے، علیہم، ان کے خلاف، سلطانا مبینہ، پکی دلیل، پکی دلیل ہے ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے، اگر ان کے خلاف کارروائی کرو گے تو عند اللہ تم مجرم نہیں ہو، عند اللہ تم گناہگار نہیں ہو۔ اب ان سے قتال ہو رہا ہے، ان میں منافق ہیں۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جس نے دل میں کفر چھپا کے رکھا ہو۔ آپ یہ تو جج کریں گے ظاہری اعمال سے کہ منافق ہے، نہیں میری اور آپ کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو وحی سے بتا دیا گیا تھا کون ہے اور کون نہیں ہے، لیکن ان کے خلاف اس قسم کی کارروائی ہوئی نہیں۔ اگلے جو الفاظ ہیں بڑے قابل غور ہیں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کسی بھی مومن کے لیے یہ لائق نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ کسی مومن کو وہ قتل کر دے مگر غلطی سے۔ غلطی سے قتل ہو سکتا ہے، جان بوجھ کر قتل کرنا حرام ہے، یہ حکم شرعی بیان ہو رہا ہے، یہ حکم قدری بیان نہیں ہو رہا، کیونکہ قدری اگر حکم ہوتا تو قتل تو ہو رہے ہیں، لوگ جان بوجھ کر مومن کو قتل کر دیتا ہے۔ حکم شرعی ہے کہ مومن گویا کہ اپنے اوپر یہ فرض سمجھ لے، حکم قدری سمجھ لے، گویا کہ وہ مومن ایک دوسرے مومن کو قتل کر ہی نہیں سکتا، تو لہذا کسی منافق کے بارے میں کارروائی کرتے ہوئے پوری طرح یہ سمجھ لینا کہ وہ مومن نہ ہو۔ آگے اگلی 3-4 آیات اسی ضمن میں پوری اچھی طرح سے، نمبر 1۔ نمبر 2، مومن کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتا، یہ مومن کے لیے حکم الہی ہے، اور یہ بالکل واضح حکم ہے، کسی بھی صورت میں کسی بھی مومن کو دوسرے مومن کے قتل کی اجازت نہیں ہے، بلکہ مومن کو اپنے دوسرے مسلمان مومن بھائی کی حفاظت کا حکم ہے، اس کے خلاف خالی تلوار بھی مسجد میں ایسے کھول کر نہ لے کر جائے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اپنی خنجر کو، تلوار کو اس طرح کھول کر مسجد کے اندر رکھنا یہ جائز نہیں ہے، بے نیام کر کے راستوں میں لے کر ایسے اسلحہ لہراتے ہوئے گھومنا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اپنے کسی مسلمان، لا الہ الا المسلم یربع مسلمہ، کسی مسلمان کے جائز نہیں کسی مسلمان بھائی کو اپنے ڈرا کر رکھے۔ وہ ڈرانے کی تو بہت ساری کیفیات شارحین حدیث نے ذکر کی، ڈرانا جائز نہیں ہے، قتل کیسے جائز ہوگا؟ ایک مومن کا قتل اللہ کے نزدیک بہت بھاری اور بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ 2 چیزیں آپ اپنے سامنے رکھیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ غلطی سے قتل ہو سکتا ہے، حالانکہ آپ پیچھے پڑھ کر آئے ہیں سورہ بقرہ کی آخر آیت میں، جس میں دعا اللہ نے ہمیں سکھائی ہے، دعا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم الہی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اللہ ہمارا مواخذہ نہ فرمانا اگر ہم بھول جائیں کسی معاملے میں، کسی حکم شرعی میں، یہ ہم سے ہم کوئی غلطی کر بیٹھے، غلطی معاف ہے، مومن کی غلطی، آپ نے غلطی سے کوئی حرام کام کر لیا ہے، معاف ہے، یہ غلطی معاف نہیں ہے، غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کرنا معاف نہیں ہے، اس کا کفارہ ہے جو دیا جائے گا، اس کے بعد معافی ہوگی۔ ایسے یعنی مسلمان کی غلطی جو ہے ویسے ہی اللہ نے معاف کر دی ہے، بھول ویسے ہی معاف کر دی ہے، لیکن یہ غلطی ویسے ہی معاف نہیں ہوگی، اور اس کی مزید شناعت اگلی 2 آیات کے بعد آئے گی کہ یہ ہلکا معاملہ نہیں ہے۔ نمبر 1 یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ مومن کو قتل نہیں کر سکتا، تو مومن غیر مومن کو قتل کر سکتا ہے؟ غیر مومن کافر کو قتل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ چلتے پھرتے، یعنی آپ کو پتا ہے کوئی کرسچن ہے، کوئی یہودی ہے، ایسے آپ تلوار لے کے نکلتے پھریں اور قتل کرتے پھریں؟ کافروں کی اسی لیے اہل علم نے 4 اقسام، احکامات جو قرآن و حدیث میں 4 اقسام ذکر کیے ہیں، ان میں صرف ایک حربی ہے جس کے ساتھ آپ کی جنگ ہے کھلم کھلا، اس کے ساتھ جس کے ساتھ جنگ ہے اس کو تو آپ قتل کریں گے، وہ تو ظاہر سی بات جنگ ہے۔ جس کے ساتھ جنگ نہیں ہے کافروں میں سے، وہ معاہد، ذمی، مستأمن، یہ 3 اصطلاحات جو احادیث میں اور کلام میں وارد ہوئی ہیں کہ مسلمان کے علاقے میں رہتا ہے، ذمی ہے، جزیہ دے کر رہتا ہے، اس کا قتل حرام ہے۔ کسی بھی مومن کوئی، ہاں ان بنیادوں پر حاکم قتل کرے گا جن بنیادوں پر کسی عام مسلمان کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔
مسلمان کے قتل کی جو صورتیں جائز ہونے کی الا بالحق، ٹھیک ہے نا، یہ حق کے ساتھ قتل کرنا، اس کی تفسیر انشاءاللہ جہاں یہ آیت آئے گی ہم ذکر کریں گے کہ ایک مومن کو حق کے ساتھ کب قتل کیا جا سکتا ہے، یہ حاکم کا کام ہے، اس طرح ذمی کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسے جس طرح ایک مسلمان کی حرمت ہے اس طرح ایک ذمی کافر کی بھی حرمت ہے۔ اسی طرح معاہد ہے جس کا آپ کے ساتھ معاہدہ ہے، جس قوم کا، جس طرح پچھلی آگے آ رہا ہے، پیچھے آ رہا ہے کہ معاہد کو قتل نہیں کیا جا سکتا، من قتل معاہد المیر خرایت الجنہ، میں فرمان ہے جس نے کسی معاہد کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اور تیسرا ہے مستأمن، جو آپ سے امن طلب کر گیا ہے، جس کی آج کی جدید شکل ویزے کی ہے، کافر ملک ہے لیکن آپ کے ملک میں تجارت کی غرض سے، پڑھنے کی غرض سے، کسی بھی کام سے آئے اور ویزا لے کر آئے، امن لے کر آئے، اس کو بھی قتل نہیں کیا جا سکتا، حربی کو قتل کیا جائے گا، باقی اس کے علاوہ کوئی اور کافروں کی اقسام بچتی نہیں ہے۔ قتل خطا، ہم قتل عمد ایک پڑھ کے آئے تھے، میں نے سورہ بقرہ میں ذکر کیا تھا آپ کو، جس میں قصاص کا تذکرہ تھا، اگلی آیت میں بھی اس کا تذکرہ آئے گا، قتل عمد کا، جان بوجھ کر قتل کرنا۔ قتل خطا ہوتا ہے، خطا غلطی کو کہتے ہیں، غلطی کب ہوتی ہے انسان سے؟ جب اس کا ارادہ ہی نہیں تھا قتل کرنے کا، غلطی سے قتل ہو گیا۔ غلطی سے کیسے قتل ہو گیا؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ گاڑی چلا رہے تھے تو غلطی سے کسی نے کسی کو مار دیا، اور اس میں بھی علم ذکر کرتے ہیں کہ اگر یہ جو شیخ ابن باز وغیرہ دیگر کے فتوے ہیں، جو آپ کی روڈ سپیڈ حاکم کی طرف سے متعین ہے ہائی وے کی 120 اگر 120 ہے، اس میں اگر انسان نے سپیڈ اوپر رکھی ہوئی ہے اور اس میں اگر وہ مارا جاتا ہے تو کہتے ہیں ایک طرح کی خودکشی ہے، کیونکہ یہ جو سپیڈز آپ کے لیے طے کی گئی ہیں یہ ایک معیار ہے کہ اس بنیاد پر سیفٹی کا رجحان غالب ہے، یعنی آپ محفوظ، غالب گمانی ہے محفوظ، وہ تو باقی انسان 20 کی سپیڈ پہ بھی ایکسیڈنٹ ہونے سے مر سکتا ہے اور 400 کی سپیڈ پہ بھی ایکسیڈنٹ ہونے سے بچ سکتا ہے، وہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، لیکن ایک جو غالب گمان کے حساب سے چیز طے ہوتی ہے وہ اس کے حساب سے ہے۔ تو اس میں اگر آپ گاڑی نارمل اسپیڈ میں چلا رہے ہیں، کسی سے کوئی ٹکر ہو گئی، کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کو لگ گئی اور کوئی فوت ہو گیا تو یہ غلطی ہے۔ کسی کو ویسے ہی کوئی علم ذکر کیا کہ وہ ماں باپ سو رہے ہوتے ہیں، سوتے ہوتے بچہ نیچے دب کے مر گیا، قتل خطا ہے۔ بہت ساری شکلیں اس کی ذکر کی ہیں جس میں آلہ قتل جو ہے، جس چیز کو قتل کے لیے استعمال کیا گیا وہ عام طور پہ قتل کے لیے نہ ہو۔ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا، وہ بندہ تھپڑ سے نہیں مرتا، بندہ ہاتھ کے تھپڑ سے کوئی مرتا نہیں ہے، یہ چیزیں قتل خطا ہیں۔ اب اگر کوئی غلطی سے قتل کر دیتا ہے، حالانکہ غلطی معاف تھی لیکن یہاں معافی کے لیے اس کو کفارہ دینا پڑے گا، اور کفارہ کیا؟ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دیتا ہے تو فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، اسے آزاد کرنا ہے رقبہ مؤمنہ، ایک گردن کو جو کہ مومنہ ہو، مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، مرد ہو یا عورت، یہ کفارہ ہے۔ جب ابھی پچھلی اس کلاسز میں بات ہوئی تھی نا، جب کہ غلام کے حوالے سے میں نے ذکر کیا تھا کہ کئی شریعت نے مواقع رکھے ہیں جہاں غلاموں کو آزاد کرنے کا ذکر ہے، یہ کفارے میں پہلی چیز غلام کو آزاد کر دو۔ تو غلام آزاد کرنے سے کیا ہوگا؟ حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، یہاں پہ آپ نے اللہ کے حکم کی پاسداری نہیں کی، حالانکہ غلطی تھی لیکن جرم بہت بڑا ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ جب اگلی آیت آئے گی اس میں مزید وضاحت ہو جائے گی انشاءاللہ، بہت بڑا جرم ہے، اس لیے غلطی بھی اس میں غلطی نہیں ہے، اس لیے اللہ کا حق معاف ہو جائے گا جب آپ غلام آزاد کرتے ہیں، لیکن غلام بھی مومن ہونا چاہیے، ذرا سختی ہے اس میں۔ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ، اور ایک دیت ہوگی جو کہ آپ نے تسلیم کرنی ہے، پہنچانی ہے، اِلیٰ اہلِہ، اس مقتول کے ورثاء تک، اور وہ دیت ہے 100 اونٹ۔ قتل عمد میں بھی 100 اونٹ ہیں، قتل خطا میں بھی 100 اونٹ ہیں۔ قتل عمد کی دیت دیت مغلظہ کہلاتی ہے، جس میں 100 اونٹ میں 30 اور 40 کے اوصاف اور عمرے، ان کی نشانیاں پوری شریعت نے طے کر کے خاص کر کے دیے۔ یہ 100 اونٹ عام ہے، اس میں بہرحال اس کے بدلے کرنسی بھی چلتی ہے، درہم اور دینار بھی چلتے ہیں، جس کا ذکر احادیث میں صحابہ کے آثار میں کئی جگہ ملتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 100 اونٹ ہی دیں، اس کے مساوی قیمت بھی دی جا سکتی ہے، یا جس پر مصالحت ہو جائے، الا ان یصدقوا، الا یہ کہ وہ اہل جو ہے مقتول کے ورثاء جو ہے اس کو صدقہ کر دیں۔ کیا مطلب صدقہ کر دیں؟ معاف کر دیں، حالانکہ انہوں نے لیا نہیں ہے، نہ لینے کو اللہ نے کس چیز سے تعبیر کیا ہے؟ صدقے سے، یعنی اس معافی کی ترغیب دی ہے کہ اگر تم نے چھوڑ دیا تو ایسے ہی جیسے کسی پر صدقہ کیا ہے، چھوڑ دو گے تو اچھی بات ہے، لوگے تو تمہارا حق ہے پورا کوئی حرج نہیں، لیکن معاف کب کرنا ہے؟ معاف جب کرنا ہے جب یہ نظر آئے کہ قاتل کی اس میں اصلاح ہے، اس قاعدے کے فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، معافی اس صورت میں دینی ہے آپ نے کسی کو جب آپ دیکھیں کہ معافی میں اس کی بہتری ہے، جھگڑا ختم ہو جائے گا، اصلاح ہو جائے گی۔
اگر معافی دینے سے اس کے جرم میں اضافہ نظر آ رہا ہے تو پھر معافی دینے کی ضرورت نہیں ہے. فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، بس اگر ہے وہ شخص جو قتل ہوا ہے آپ سے غلطی سے، من قومن ایسی قوم سے، عدو لکم جو تمہاری دشمن ہے، جس سے تمہارا قتال ہے، جہاد ہے، دوران جہاد کسی اس نے کلمہ پڑھ دیا، جیسے آگے آگے بات آئے گی، یا ویسے دشمن قوم کا تھا اور غلطی سے اس کو مار دیا، وہو مؤمن، تھا وہ مومن، تو فتحریر رقبۃ مؤمنہ، اس صورت میں صرف غلام آزاد کرنا ہے، دیت نہیں دینی، کیونکہ دیت کافروں کے پاس، آپ کے دشمنوں کے پاس جائے گی تو ان کی تقویت کا باعث بنے گی، ان کو مزید پاور ملے گی، تو اس صورت میں دیت نہیں دینی. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ، اگر ہے وہ شخص مقتول ایسی قوم سے کہ تمہارا اور اس قوم کے درمیان معاہدہ تھا، یہاں بھی معاہدے کی پاسداری ہے، وہ چاہے کافر ہو، وہ چاہے مسلمان ہو، قتل ہو گیا تم سے، اور وہ ایسی قوم سے ہے کہ جس قوم کا اور تمہارے درمیان معاہدہ تھا لیکن غلطی سے قتل ہو گیا، تو فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، اس کی بھی دیت اس کے گھر والوں تک پہنچانی ہے، وہی 100 اونٹ. وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور یہاں بھی غلام کو آزاد کرنا ہے. تینوں کیفیات کے اندر غلام آزاد ہوگا، کیونکہ حقوق اللہ اس سے ہی معاف ہوں گے. حقوق العباد کی اس صورت کے اندر آپ دیت کو اس تک پہنچا دیں، اس کے گھر والوں تک. فمن لم یجد، جو شخص نہ پائے کیا غلام آزاد کرنا، غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا جیسے آج کل اگر مل نہیں رہا تو فصیام شہرین متتابعین، ایسے آدمی کی سزا یہ ہے 2 مہینے کے مستقل روزے رکھے گا، کوئی ناغا بیچ میں نہیں ہوگا، کمپلیٹلی 2 مہینے اس نے مستقل روزے رکھنے ہیں. کفارہ دیت جو ہے وہ ادا ہوگی، دیت کہیں سے بھی قرضہ ورضہ لے، کچھ بھی لے، دیت تو ادا کرنی ہے. غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو اس نے 2 مہینے کے روزے رکھنے ہیں. یہ ہے توبۃ من اللہ، ایسے آدمی کی توبہ ہے اللہ کی طرف سے. اب اگر یہ اس طرح سے کرے، غلطی سے قتل کی، تو یہ گناہ اس کا معاف ہو جائے گا اللہ کی طرف سے. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح علم رکھنے والا اور پورا حکمت والا ہے، اس کو پتہ ہے کہاں غلطی ہے، کہاں جان بوجھ کر ہے، اور جو اللہ نے اس کے اوپر سزا رکھی ہے یا کفارہ رکھا ہے وہ بھی پورا حکمت والا ہے، جس میں ہر ایک کو اس کا حق مل جائے. یہ اگر آپ نے کفارہ ادا کر دیا کسی کو غلطی سے قتل کر کے، تو انسان اس کی توبہ ہو گئی ہے، کل قیامت کے دن یہ بخشا جائے گا غلطی کی بنیاد پر. یہ غلطی کا کفارہ ہے، ورنہ غلطی تو عام طور پہ عام گناہوں میں معاف ہے اللہ کی طرف سے. اب رہی بات جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا، کسی مومن کو، سوچیں مومن کے لیے، کوئی مومن کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر ہی نہیں سکتا سوائے غلطی کے جو اوپر تھا. مومنوں کے قتل کے حوالے سے بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے کہ جب اس قسم کے فتوے پڑھنے کو ملتے ہیں مسلمانوں کے قتل کے، کلمہ گو کے، کلمے کا بڑا احترام ہے. اگلی 2 آیات کے بعد ہم پڑھیں گے، 1 آیت کے بعد، کلمے کا بڑا احترام ہے. اس لیے ایسے فتوے، ایسی باتیں جس میں اسلام مسلمان کلمہ گو کے خلاف نفرت پھیلائی گئی ہو، برائے مہربانی ان آیات کو بڑی گہرائی کے ساتھ سمجھیں. میرا اور آپ کا کام کلمے کے بعد لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا ہے، اسلام سے نکالنا میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. اگر وہ نکل کے جا رہا ہے خود سے تو اس کی کیا سزا ہوگی، اس پر کیا طے کرنا ہے، یہ حاکم کا کام ہے، میرا آپ کا ہے ہی نہیں. میں کیوں اپنی گردن پر وہ وبال ڈالوں جس کا کل میں اللہ کے سامنے جواب نہ دے سکوں، جذبات میں آ کے، کسی کے فتوے میں آ کے. اس لیے ایسے فتووں کو اللہ کے اس کلام پر ضرور پیش کیجیے. کسی بھی مومن شائبہ ہو، صرف شبہ ہو کہ یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے، وہ جھوٹا مسلمان ہے، وہ منافق ہے، آپ کو صاف نظر آ رہا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اس کلمے کی لاج رکھی جائے گی. اگر اس کلمے کے خلاف آپ نے جا کر اس کو قتل کرنا ہے، اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ شادی شدہ زانی ہے، اس نے کسی کو قتل کیا ہے، مرتد ہو گیا ہے، یہ ساری سزائیں دینے کا حق کس کو ہے؟ حاکم کو. بس ایک چیز ہے کہ انسان اپنے دفاع میں، اپنی جان مال کے دفاع میں کسی کو مار دیتا ہے. کوئی آپ کا مال چھیننے آیا ہے، کوئی جان آپ کو مارنے کے لیے آیا ہے، کوئی عزت پہ حملہ آور ہوا ہے، آپ نے اپنے ڈیفینس میں اگر کسی کو قتل کر دیا ہے وہ الگ ہے. یہ ایک واحد شکل ہے ڈیفینس کی، من قتل دون یدہ فہو شہید، جس میں اگر خود بھی وہ مارا جاتا ہے اپنے آپ کو ڈیفینس کرتے ہوئے اپنی عزت جان مال کو، تو وہ خود بھی شہید ہے. اس میں بے شمار احادیث الگ سے موجود ہیں. اب ذرا اسلوب سنیے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو شخص قتل کرتا ہے کسی مومن کو جان بوجھ کر، کوئی بھی شخص، اب اس اندر مومن کی قید نہیں ہے، وہ مومن ہو کافر ہو، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کی جزا کیا ہے؟ جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہے گا. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ کا غضب ہے اس پر، وَلَعَنَهُ، اللہ کی لعنت ہے اس پر. غضب بھی ہے، جہنم بھی ہے، لعنت بھی ہے. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر کے رکھا ہے. کوئی بھی ایسا گناہ ہے شرک کے بعد جس کے لیے آپ کو ایسی سزا کہیں بھی قرآن و حدیث میں نظر آئی ہو؟
اہل علم نے، اہل تفسیر نے ذکر کیا ہے شرک کے بعد کوئی بھی ایسا گناہ نہیں ہے جس کی ایسی سزا ذکر کی ہو، کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہے۔ کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے شرک کے بعد، یعنی اس آیت میں اگر میں اس کو ایسی مطلق چھوڑ جاؤں نا تو اس کی سزا شرک والی سزا ہے، تو ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس لیے مومن کے قتل کا فتویٰ دینا، کسی مسلمان کے خروج، بغاوت، اس قسم کی باتیں کرنا جس سے لوگوں کے اندر بغاوت پیدا ہو، قتل و غارت عام ہو اور ایک تماشا پیدا ہو جائے، اس قسم کا ماحول بنانا، اس قسم کے نعرے، اس قسم کی ریلیاں، اس قسم کے جلسے، اس قسم کے خطبے، اس قسم کی تقریریں، جس کا نتیجہ اس پر نکلے کہ اس سے قتل و غارت عام ہو رہا ہے، انتہائی خطرناک بات ہے، اور خاص طور پر اللہ کا دین کا نام لے کر کیا جائے۔ صرف جہاد ہے، اس کے ان آیات کے بعد پھر مزید ایک التباس آئے گا کہ جی جہاد بھی اب ایک اتنا ڈر پیدا ہو جائے گا کہ کسی جہاد میں بھی شریک ہو کے کافر کو قتل نہ کریں یا کریں، تو اس کے بعد اللہ نے مزید وضاحت کی کہ نہیں، کافر کو تو قتل کیا جائے گا۔ تو یہ بڑا سخت معاملہ ہے اگر میں اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ اب ذرا سا مسئلے کو سمجھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا کہ کوئی کسی مومن کو قتل کر دیتا ہے جان بوجھ گئے، اس کی توبہ ہے؟ فرمایا ہاں توبہ ہے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر کسی نے سوال کیا کہ کوئی اگر کسی مسلمان کو، مومن کو قتل کرتا ہے تو کیا اس کی توبہ ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا نہیں ہوگی۔ شاگرد نے سوال کیا، ایک کو فتویٰ ہو جائے گی، ایک کو فتویٰ نہیں ہوگی؟ فرمایا جو پہلا والا آدمی تھا اس کا جو یہ سوال تھا، یہ کام وہ گناہ کر کے آ گیا تھا، اگر میں کہتا نہیں ہوتی تو اس کو تو اللہ کی رحمت سے مایوسی، توبہ تو ہر گناہ کی ہے۔ اور جو آ کر بعد میں سوال کر رہا تھا وہ تو جو مسلمانوں کے جھگڑے اور مسلمانوں کے آپس کے جو جنگیں چل رہی تھی وہ اس میں کودنا چاہ رہا تھا، یہ آیت اس کو روک رہی تھی۔ میں اگر کہتا توبہ ہو جاتی، وہ کود جاتا، کہتا بعد میں توبہ کر لوں گا۔ اس آیت کا مقصد کیا ہے؟ قتل نہ ہونا، تو انہوں نے اس آیت کے ظاہر پر فتویٰ دیا۔ یہ آیت اپنے ظاہر پر چلتی ہے تاکہ لوگ اس کام سے بچیں، لوگ اس کام سے ڈریں، لوگ اس کام کو نہ کریں۔ اسی لیے یہ جو قتل عمد ہے اس کے بڑا خطرناک معاملہ ہے، اس کی خطرناک شرائط ہے، اس سے انسان کو حد درجے بچنا چاہیے۔ باقی رہی بات توبہ ہے، نہیں تو علم نے ذکر کیا ہے توبہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں صرف مشرک کے لیے ابدی جہنم میں۔ باقی یہ آدمی، اس کی سزا بڑی سخت ہے، معافی ہو نہ ہو لیکن معاملہ ہے بڑا خطرناک، اس لیے انسان کو اس چیز میں بڑا احتیاط سے کام کرنا چاہیے۔ اسی لیے اہل علم کا فتویٰ ہے، فقہاء نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کے آپس کے فسادات ہوں وہاں اسلحہ بیچنا حرام ہے، کیونکہ وہ آپ کا اسلحہ کس بات کی طرف جائے گا؟ آپ کا یہ کام، آپ کا کاروبار، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، آپ کسی کے ساتھ گناہ کے کام میں تعاون کر رہے ہیں۔ ایک مسلمان کو مار رہا ہے، آپ اپنا اسلحہ بیچ رہے ہیں۔ اسلحہ بیچنے والے ایک بہت بڑا ایک دنیا کا بزنس ہے جس نے جنگیں اور سارا وبال برپا کر کے رکھا ہوا ہے۔ اب آگے مزید سنیے، مسلمان کے جان عزت، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل اللہ، جب تم راستے میں اللہ کی راہ میں چل رہے ہو، ضربتم یعنی چلنے کے معنی میں سفر میں ہو، جہاد میں نکلے ہو، فی سبیل اللہ یعنی جہاد میں ہو، سفر ہو تمہارا، ہو فی سبیل اللہ جہاد میں ہو، تو فتبینوا، تحقیق کرو، چیک کرو۔ تو کیا انسان اگر حضر میں ہو، اپنے شہر میں ہو، وہاں تحقیق نہیں کرے گا؟ ہاں تو پتہ ہوتا ہے نا، اب ہم لوگ ایک علاقے کے، ایک مسجد کے، ایک خاندان کے، ایک جگہ کے لوگ ہیں، تو مجھے آپ کا پتہ ہے، آپ کا مجھے پتہ ہے بھئی کون مسلمان، کون کافر، کون کس طرح کے نیچر کا ہے۔ سفر میں چلتے پھرتے پتہ نہیں ہوتا۔ اس کا پس منظر بھی یہی ہے، دو پس منظر اس میں اہل علم نے ذکر کیے، ایک تو سیدنا عبداللہ ابن عباس نے ذکر کیا کہ صحابہ جہاد کے لیے نکلے ہوئے تھے، جا رہے تھے، ایک علاقے میں پہنچے، جہاد تھا، تو وہاں پر ایک چرواہے کو دیکھا جس نے مسلمانوں کو دیکھا، ان کی حیت کو دیکھا، تو اس نے سلام کیا ان کو، اس نے سلام کیا، انہوں نے پکڑ کے اس کو قتل کر دیا کہ یہ آدمی جھوٹا سلام کر رہا ہے، اس کے پاس تو بکریاں بھی ہیں، مال غنیمت بھی ہے، قتل کر ڈالو۔ اللہ کے نبی کو پتہ، یہ آیت نازل ہوئی اس وقت، کیسے تم نے اس کو قتل کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اس حالت کو دیکھو، مکہ میں تم بھی اپنا ایمان چھپا کر بکریاں چرا رہے تھے، تمہاری اپنی کیفیت بھی تھی، اس لیے اللہ نے فرمایا تحقیق کرو، ولا تقولوا لمن القى، اور نہ کہو اس آدمی کے لیے جو تمہاری طرف سلام ڈالتا ہے، سلام کا پیغام بھیجتا ہے۔ سلام کا پیغام دو چیزیں ہیں اللہ نے تصویر کے، یا تو السلام علیکم کہتا ہے، یا تمہارے سامنے اپنے اسلام کا اظہار کرتا ہے، لست مؤمنہ کہ تم مومن نہیں ہے، زبان سے کہنے کی بھی اجازت نہیں، قتل تو بہت دور کی بات ہے، جو تمہارے سامنے سلام کر رہا ہے اس کو قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، تم یہ تک نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں ہے سفر میں۔ باقی حضر میں تو جو مومن ہے مجھے پتہ ہے، تم نے اس کو کیسے قتل کر دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غصے اور ناراضگی کا اظہار فرمایا، اگرچہ وہ ان کی غلطی تھی۔ اسی طرح سیدنا اسامہ بن زید اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک جوہینہ کی طرف ہمیں اللہ کے نبی نے بھیجا تھا، وہاں سریہ غزوے کا معاملہ تھا، تو ایک کافر میرے اور انصاری کے نرغے میں آ گیا، ہم دونوں نے اس کو گھیر لیا، اب اس کا مرنا طے تھا، اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا،
انصاری صاحب ہی پیچھے ہٹ گیا، اس کے لا الہ الا اللہ کو سن کے اس نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے تو کہا اس نے لا الہ پڑھ دیا کچھ بھی، میں نے اپنا نیزہ اس کے اندر گھونپ دیا، مار دیا اس کو۔ خیر جنگ ختم ہوئی، واپس آیا اللہ کے نبی اللہ کے نبی کو جب میں نے بات بتائی، میں جیسے بات کہی نا تو آپ وسلم نے، اچھا اسامہ بن زید وہ آدمی ہے جس کو قریشیوں نے چنا تھا کہ اللہ کے نبی سے سفارش کرے، ہماری قریشی عورت نے چوری کی ہے، اللہ کے نبی کے محبوب ترین شخصیتوں میں سے ہے، بہت محبت تھی اللہ کے نبی کو اسامہ بن زید سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ہی جملہ کہا قتلتہ بعد ما قال لا الہ الا، وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا تم نے اس کو قتل کر دیا۔ کہتے ہیں میں نے اپنا عذر پیش کیا، اللہ کے نبی وہ تو جان متعوذاً پڑھ رہا تھا کہ میری جان چھوٹ جائے، ہو سکتا ہے بعد میں ان کو پلٹ کے قتل کر دیتا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی سن ہی نہیں رہے تھے میری بات، بس وہ ایک ہی جملہ بار بار کہہ جا رہے تھے قتلتہ بعد ما قال لا الہ، اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد تم نے قتل کر کیسے دیا اس کو؟ کہہ رہے یہ جملہ جب بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دل میں خواہش ہوئی کہ کاش اب تک تو میں اسلام لا ہی نہ ہوتا، آج میں اسلام لے آتا تو کم سے کم میرا گناہ اسلام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ درگزر کو۔ وہ تو چلا گیا نا دنیا سے، جنگ میں آپ کے خلاف وہ ہتھیار اٹھا کے کھڑا ہوا ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے، میں اور آپ کیا سمجھیں گے؟ بظاہر ہم بھی اگر ہوں تو یہی کہیں گے اس نے تو بچنے کے لیے پڑھا ہے۔ اس نے کس لیے پڑھا ہے؟ بعض روایت میں الفاظ اللہ کے نبی نے فرمایا، تم نے اس کا، خالد بن ولید کو بھی فرمایا تھا کہ تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا، تمہیں اس کے دل میں نظر آیا تھا کہ اس نے جھوٹا کلمہ پڑھا ہے۔ تو پیچھے جو منافقین کو قتل کی بات آئی تھی اور پھر اس کے بعد مومنین کے قتل خطا کی، اور یہاں پر مزید کے حد درجے کی تحقیق ہونی چاہیے کسی کو قتل کرنے میں۔ مومن کو قتل نہیں کر سکتا، وہ چاہے کوئی سامنے ہمارے جھوٹا مومن بن کے آ رہا ہو، ہم اس کو پھر بھی قتل نہیں کریں گے، پوری تحقیق ہوگی، تحقیق کے بعد ثابت ہوتا ہے اگر، اور جنگ میں ہے تو ٹھیک ہے، جنگ میں نہیں ہے تو حاکم جانے اور وہ جانے، میرا اس سے تعلق ہی نہیں ہے۔ میں کیوں اپنے گلے پر کسی کی جان کا وبال لے کے بارگاہ الہی میں پیش ہوں؟ بڑا خطرناک مسئلہ ہے، بڑا سنگین، بہت بڑا جرم ہے، کبائر کے اندر اتنی بڑی وعید کسی بھی گناہ کے لیے شرک کے علاوہ وارد نہیں ہوئی، قتل عمد کے۔ اس لیے لمن القى الیکم السلام، یہ میں نے کل بھی آخری آیت میں ذکر کیا تھا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب کوئی تمہیں سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دو، یعنی قتال کے اندر، جہاد کے اندر بھی کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا بھی جواب دینا ہے، یہ نہیں کہنا لست مؤمنا۔ کل بھی میں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا، وہ یہی آیت تھی جس کی طرف میں نے کہا تھا آگے بات آئے گی۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم لوگ چاہتے ہو دنیا کی زندگی کے فائدے، مال غنیمت مل جائے گا، اور جس چروائے کو قتل کیا تھا اس کی بکریاں اور تھوڑا بہت سامان تم اٹھا کے لے آئے۔ فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس تو مغانم کثیر ہیں، بہت غنیمتیں، اتنا اجر و ثواب ہے، اتنی فضیلتیں، اتنے مکارم جہاد کے، اعمال صالحہ کے، اس کی طرف فکر کرو، یہ چھوٹی موٹی غنیمتیں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے ساتھ یہ کام مت کرو۔ اب نفسیاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے مسئلے کو سمجھایا، کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، ایسے ہی تم بھی پہلے تھے، اللہ نے تم پر احسان کیا، اللہ کے اس احسان کو پیش تو کرو، واضح تو کرو، لوگوں کے سامنے لے کر تو آؤ، یا اس کی تحقیق تو کرو مسئلے کی۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، تم بھی چرواہے تھے۔ انسان کو سب سے پہلے اپنا مقابلہ جس چیز کے ساتھ کرنا چاہیے، مقارنہ، وہ اپنا آپ ہی ہے ماضی کے اعتبار سے۔ انسان کو ہمیشہ اپنے آپ کو اپنے ماضی سے چیک کرنا ہے، باقی دنیا کیا ہے، کون ہے، اس کو چھوڑ دے، پہلا تو یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ مومن کو، مسلمان کو، کسی کو بھی اپنے سے کمتر حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، کسی گناہگار کو، کافر کو بھی۔ کل کو میں بھی گناہگار تھا، پہلے میرے پاس بھی ہدایت نہیں تھی، یہ علم جو میرے پاس آیا ہے آج، اگر میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھ کے پڑھا رہا ہوں، یا آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ آپ بھی یہاں پہنچے، آہستہ آہستہ میں بھی یہاں پہنچا ہوں، میں بھی پیدا ہوتے نہیں آئے گا، آپ بھی پیدا ہوتے نہیں آئے، تو اللہ نے جیسے ہمیں آہستہ آہستہ ہدایت دی، اس کو بھی دے دے گا۔ کسی کو حقیر، کمتر، کسی کو جہنمی، یہ سمجھنے کی اجازت ہی نہیں دی گئی، اور ہمیشہ اپنے آپ پر انسان کو غور کرنے کی اجازت ہے۔ اور یہ بڑا مسئلہ تربیت کے اندر بڑا اہم ہے۔ استاد کو شاگردوں کے حوالے سوچ رہے، کل کو گزرے ہوئے کل میں وہ بھی شاگرد تھا، وہ بھی ایسے ہی تھا۔ ماں باپ کو اپنے بچے کے اعتبار سے اس کی غلطیوں پر، اس کی شرارتوں میں سوچنا چاہیے، وہ بھی یہ سب کچھ کرتے تھے، وہ تو ہمارا عکس ہے۔ ہم جو اس کے اوپر سختی کر رہے ہیں، سوچیں اگر میرے ساتھ یہ سختی کی جا رہی ہوتی اس غلطی پر، تو میرے اندر کیا بیت رہی ہوتی۔ اپنے آپ کو سامنے والے کے مقام پر رکھ کے انسان سوچتا تو بڑے مسئلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کلمے کی لاج ضرور رکھیں، کلمے کا احترام ضرور کریں، باقی جو گناہ ہیں، جو معاملات ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کی مکمل تحقیق ہو، اس کے گناہ کو واضح کیا جائے، وہ جاہل تو نہیں ہے، اس کے پاس تعویل تو نہیں ہے، پھر اس کے اوپر فتویٰ لگانے کا مسئلہ ہے، وہ بھی میرا کام نہیں ہے، وہ بھی اہل علم کا کام ہے۔ فتویٰ لگانے کے بعد اس فتوے کو مشہور کرنا، اس کو کہنا کہ کافر ہے، اس میں بھی مصلحت اور حکمت ہے تو کہا جائے، نہیں ہے تو منافقین کی طرح چھوڑ دیا جائے۔ ان کے خلاف قصاص لینا ہے، ان کو مرتد سمجھ کے سزا دینی ہے، یہ تو ہے ہی کام حاکم کا۔ یعنی منافقین کو اگر اپنے سامنے رکھیں تو بڑا ایک معاملہ، اس نے سختی ضرور کرنی ہے،
ایسا نہیں ہے کہ گناہ ہو رہے ہیں تو کوئی مثلا نہیں انسان بالکل مرجعہ بن جائے کہ نہیں کوئی لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد کافر ہو ہی نہیں سکتا، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد کچھ بھی کرتا رہے وہ جنتی ہے. یہ مرجعہ بھی اور مکفرہ بھی، یہ دو گروہ گزرے ہیں، ان کے درمیان کو اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھنا ہے. گناہ کی شناعت، گناہ کی قباحت، گناہ کی حوالے سے اس کو سمجھانا، اس کے اصلاح کرنا یہ لازمی ہے. گناہ کو کبھی سمجھنا، گناہ کو گناہ سمجھنا، سمجھوانا، اس کے اندر احساس، یہ لازمی ہے. لیکن گناہ کی بنیاد پہ کفر، قتل کو حلال قرار دینا، یہ طریقہ درست نہیں ہے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقین اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اس سے اچھی طرح واقف ہے، تمہارے اعمال سے، تمہارے ماضی سے، تمہارے حال سے، تمہارے مستقبل سے. اس لیے کام نہ کرو، اللہ کے دین کی لاج رکھو. اپنے جذبات کو، وہ جو جملہ درمیان میں نے ذکر کیا اس کا کہا تھا آگے دلیل آئے گی، اپنے جذبات کو شریعت کے تابع رکھو، اپنے جذبات کو دلیل کے تابع رکھو. یہ اگر انسان کو، کسی آدمی کو نصیب ہو جائے اپنے جذبات اور اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع کر دینا، وہ آدمی سمجھ لے جیت گیا اپنے نفس سے بھی، شیطان سے بھی. اس کو نہ اس کا نفس ہرا سکے گا، نہ شیطان ہرا سکے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں برابر نہیں ہیں، اور یہ بار بار بات آتی رہے گی کہ دین برابری نہیں، مساوات کا دین نہیں ہے، یہ دین عدل ہے. اس میں جو شخص جس چیز کا اہل ہوتا ہے، مستحق ہوتا ہے، اس کو وہ چیز ملتی ہے. وہ مجاہد سب سے اعلیٰ ہوتا ہے جو مجاہد اپنا ہی جان اور اپنی ہی مال لے کر جاتا ہے، مال بھی اس کا اپنا اور جان بھی اس کی اپنی. یہ اعلیٰ ترین جہاد ہے، اعلیٰ ترین مجاہد ہے. یہ 3 مقامات ہوتے ہیں گناہوں کی معافی کے، اور سب سے اعلیٰ ترین ہوتا ہے کہ اللہ بندے کے گناہ کو نیکی کے اندر تبدیل کر دے. ایسی معافی بڑی خوبصورت معافی اور بڑی عمدہ معافی ہوتی ہے.